جی السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبد المناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آج 1 جنوری 2025 کو گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 3 نوٹیفیکیشنز جاری کیے ہیں۔ یہ ابھی فنانس کی ویب سائٹ پر اویلیبل نہیں ہیں۔ فنانس ڈویژن کی ویب سائٹ میں نے چیک کی، وہاں اویلیبل نہیں، ویسے ریسیو ہوئے۔ ابھی یہ ان کی تصدیق کرنا باقی ہے کہ یہ اوریجنل ہیں یا ویسے لگتے تو اوریجنل ہی ہیں۔ اور یہ سلسلہ ہے پینشن ریفارمز کا۔ پینشن ریفارمز کے متعلق یہ 3 نوٹیفیکیشنز جاری کیے آج فنانس ڈویژن نے، جن کی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ پہلا آفس میمورنڈم ہے جس کا سبجیکٹ ہے کیلکولیشن آف ایمالومنٹس فار دا پرپز آف پینشن، کہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے فارمولے میں کون سی پے استعمال کی جائے گی۔ It has been decided that henceforth pension shall be calculated on the basis of average of pensionable emoluments drawn during last 24 months of service prior to retirement، کہ پینشن کیلکولیٹ کرنے کے لیے پہلے جو بیسک پے، آخری بیسک پے استعمال کی جاتی تھی فارمولے میں، اس کی جگہ ملازم کے آخری 24 مہینوں کی بیسک پے کی ایوریج استعمال کی جائے گی۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ بیسک پے کم ہو جائے گی، اور پھر جب اسے فارمولے میں یوز کر کے پینشن، گراس پینشن معلوم کی جائے گی، وہ بھی کم بنے گی۔ پھر اس گراس پینشن سے گریجویٹی معلوم کریں گے، وہ بھی کم ہوگی، اور منتھلی پینشن بھی کم بنے گی۔ اور یہ کب سے نافذ العمل ہے؟ ہینس فورتھ، یعنی آج سے، یعنی جس دن یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا اس ڈیٹ سے یہ کام نافذ ہو جائے گا۔ اور یہ کہا جا رہا ہے آن دا ریکمنڈیشن آف پے اینڈ پینشن کمیشن 2020، پے اینڈ پینشن کمیشن 2020 کی ریکمنڈیشنز پر یہ کام کیا جا رہا ہے۔ تو پے اینڈ پینشن کمیشن کی اور بھی کافی ریکمنڈیشنز تھیں، جن میں یہ تھا کہ ملازمین کا الاؤنسز، جن میں میڈیکل الاؤنس، ہاؤس رینٹ الاؤنس اور کنوینس الاؤنس، یہ خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ یہ الاؤنسز کئی سال پرانے ہیں، فریز ہیں، اور ان الاؤنسز میں اضافے کیے جائیں۔ تو وہ ریکمنڈیشنز بھی ہیں پے اینڈ پینشن کمیشن کی، جن پر گورنمنٹ کو غور کرنا چاہیے، اور وہ الاؤنسز بھی ریوائز کرنے چاہیے۔ یہاں پر تو کٹ لگ گیا ملازمین کو، یہاں پر تو خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن جہاں اضافے کی بات ہے وہ چیزیں سائیڈ پہ پڑی ہیں، ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ اس کے بعد جی دوسرا نوٹیفیکیشن جو ہے اسی سلسلے میں پینشن ریفارمز کے متعلق فنانس ڈویژن کا، آج کی ڈیٹ 1 جنوری 2025 کا اگلا نوٹیفیکیشن ہے ملٹیپل پینشنز کے متعلق۔ It has been decided that henceforth in an event where a person becomes entitled to more than one pensions, such person shall only be authorized to opt to draw one of the pensions provided that، کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ پینشنز کا حقدار بنتا ہے تو وہ ایک سے زیادہ پینشنز نہیں لے سکے گا، اور یہاں پر 2 سچویشنز بیان کر دی گئیں۔ پہلی، where an in-service federal government employee becomes entitled to a pension، اگر کوئی گورنمنٹ امپلائی سروس کر رہا ہے، یعنی جاب کر رہا ہے، اور ساتھ اس کی پینشن بھی ہے، such federal government employee shall not be eligible to receive such pension، تو یہ گورنمنٹ امپلائی پینشن نہیں لے سکے گا، کیونکہ پینشن ریفارمز کے جو سمریز ڈرافٹ تیار ہوتے رہے ہیں ان میں اس چیز کا ذکر تھا کہ یا تو وہ پینشن لے سکے گا یا پے لے سکے گا۔ تو وہ امپلائی کون ہوگا جو پینشن لے اور بغیر پے کے جاب کرے؟ تو پھر یہی ڈیسائیڈ ہوا کہ اگر کوئی جاب کر رہا ہے اور اس کی کوئی سابقہ پینشن بھی ہے تو وہ اپنی سیلری لے سکتا ہے، پینشن نہیں لے سکتا۔ دوسری سچویشن ہے The in-service pensioner spouse shall be eligible for pension of his her spouse in addition to his her own pay pension، یعنی اگر ان سروس ملازم نے تو سیلری لینی ہے، وہ اپنی
پینشن نہیں لے سکتا تو اس کی شریک حیات یا اس کا شریک حیات اس کی پینشن لے سکتا ہے، اور اگر وہ اپنی پے یا پینشن لے رہا ہے تو ساتھ وہ اپنے اسپاؤس کی پینشن بھی وصول کر سکے گا۔ یہاں وہ پے کے ساتھ پینشن یا ڈبل پینشن وصول کر سکتا ہے۔ یہ تھا دوسرا نوٹیفیکیشن۔ آئیے چلتے ہیں تیسرے نوٹیفیکیشن کی طرف۔ گورنمنٹ آف پاکستان فنانس ڈویژن کے ریگولیشن ونگ نے 1 جنوری 2025 کو یہ تیسرا جو نوٹیفیکیشن جاری کیا، یہ پینشن ریفارمز کے متعلقہ ہے۔ اس کا سبجیکٹ ہے فیوچر انکریز میتھڈولوجی ان پینشن، کہ پینشن میں جو آئندہ سالانہ اضافے ہوا کریں گے اس کا کیا طریقہ کار ہوگا۔ It has been decided that henceforth future increase methodology in pension shall be as under۔ پینشن میں فیوچر انکریزز کا طریقہ کار یہ ہوگا۔ The net pension, gross pension less commuted portion of pension calculated at the time of retirement will be termed as baseline pension۔ ریٹائرمنٹ کے ٹائم گراس پینشن کیلکولیٹ کی جاتی ہے، پھر اس میں سے کمیوٹیشن نکال دی جاتی ہے، جو باقی پینشن بچتی ہے اسے نیٹ پینشن کہا جاتا ہے۔ تو اس نیٹ پینشن کو ریٹائرمنٹ کے ٹائم کسی ملازم کی جو نیٹ پینشن بنی اسے بیس لائن پینشن کا نام دیا جائے گا۔ نیکسٹ پوائنٹ، اینی انکریز ان پینشن شیل بی گرانٹیڈ آن بیس لائن پینشن۔ مستقبل میں آئندہ جتنے بھی اضافے دیے جائیں گے وہ ریٹائرمنٹ کے ٹائم بننے والی اس بیس لائن پینشن پر وہ اضافے دیے جائیں گے۔ سی پوائنٹ ہے، ایچ انکریز شیل بی مینٹینڈ ایز اے سیپریٹ اماؤنٹ۔ ہر اضافہ ایک علیحدہ اماؤنٹ کے طور پر رکھا جائے گا۔ جس طرح ملازمین کو، ان سروس ملازمین کو ایڈ ہاک ریلیف الاؤنس دیا جاتا ہے، اسی طرح پینشن اضافہ بھی ایڈ ہاک اضافے کے طور پر علیحدہ رہے گا، وہ اس میں مرج نہیں ہوگا۔ Until the time the federal government decides to review and authorize any additional pensionary benefits، یہاں تک کہ گورنمنٹ خود ڈیسائیڈ نہ کرے کہ اس کا پینشنری بینیفٹ ایڈیشنل دینا ہے یا نہیں۔ یعنی جس طرح چند سالوں کے بعد، 3 4 5 6 سالوں کے بعد گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ملازمین کے پے اسکیل ریوائز کر دیے جائیں، ان میں ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز مرج کر دیے جائیں، تو اسی طرح یہاں بھی یہ طے کیا جائے گا کہ اسے مرج کیا جائے، شامل کیا جائے یا نہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے، بیس لائن پینشن ول بی ریویوڈ بائی پے اینڈ پینشن کمیشن آفٹر ایوری 3 ایئرس، اور ہر 3 سال کے بعد پے اینڈ پینشن کمیشن اس بیس لائن پینشن کو ریویو کرے گا اور یہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس میں ایڈ ہاک اضافے شامل کر کے اسے ریوائز کیا جائے یا نہیں۔ اور ایک اور پوائنٹ ہے، provided that the current pension of existing pensioners on the date of issuance of this office memorandum shall be considered as baseline pension۔ جو موجودہ پینشنر ہیں ان کی 1 جنوری 2025 کو جو بھی پینشن ہے اسے بیس لائن پینشن سمجھا جائے گا اور آئندہ اضافے اسی پر کیے جائیں گے۔ یہ تھے 3 نوٹیفیکیشن جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے۔ باقی ان کی مزید ڈیٹیل دیکھتے ہیں پھر، اور باقی نیکسٹ ویڈیوز میں ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔